السلام علیکم۔ میں کہانیاں سناتی ہوں، بٹ میرے کہانیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی جگہ سے پڑھ کے یا دیکھ کے سنا دی۔ مجھے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے سٹوریز بھیجتا ہے، کوئی مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بیتی سنانی ہے، یا ہمیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی کوئی کہانی ہم سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو میں ان کی کہانی سنتی ہوں اور اپنے لفظوں میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ ایک رات میں تقریباً 3 بجے مجھے میسیج ریسیو ہوا امریکہ سے۔ کسی رینجر کا میسیج تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے میری یہ 1980 کی بات ہے، میں آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہوں، آپ اپنے لفظوں میں میری کہانی لوگوں تک پہنچا دیں۔ میں نے اس کو کہا جی ضرور، آپ مجھے اپنی کہانی سنائیں، میں اس کو اپنے لفظوں میں لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گی۔ تو میں اس کے بےحد اسرار پہ آپ لوگوں کو اس کی کہانی اسی کے اوپر بیتی ہوئی سنانے جا رہی ہوں۔ کہانی کا نام ہے ڈراؤنے راز، جو میں نے خود سے تجویز کیا ہے۔ بڑے جنگلوں میں پٹرولنگ کرنا اور کھوئے ہوئے راستے، بھول گئے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈنے کا کام جتنا مشکل ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے جنگل میں جہاں روشنی بھی شاید نہ پہنچ پاتی ہو، ایسی جگہوں پر کیسے کیسے راز چھپے ہوتے ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایک سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سے ریٹائرڈ فارسٹ رینجر ہوں، اور جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں یہ 1980 کی ہے۔ ان دنوں میں فارسٹ رینجر سے نیا بھرتی ہوا تھا، اور میری پہلی پوسٹنگ ایک بہت بڑے جنگل میں ہوئی تھی۔ یہ جنگل امریکہ کے ٹیکساس میں پڑتا ہے۔ جیسے کہ اس طرح کہ ہر ایک جنگل کے بارے میں بھوتوں اور آتماؤں کے قصے بہت مشہور ہوتے ہیں، ویسے ہی اس جنگل کے بارے میں بھی لوگ کئی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا۔ جولائی 1980 میں میری اس جنگل میں پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ میں ایک دوسرے فارسٹ رینجر کی جگہ وہاں بھرتی ہوا تھا، کیونکہ وہ رینجر اب اس جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ رینجر کہاں چلا گیا تھا، کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کے اچانک غائب ہو جانے سے باقی رینجرز کی طرح کی باتیں ہونے لگی، لیکن وہ کہاں گیا آج تک پتہ نہ چل سکا۔ وہ جنگل میں شاید میرا تیسرا مہینہ تھا۔ مجھے جنگل میں کام کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ کام کرتے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی تھی، ساتھ ہی ہم جنگل میں پیٹرولنگ بھی کیا کرتے تھے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ جنگل میں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہو رہا۔ ایک دن میں ہر روز کی طرح صبح جنگل میں پیٹرولنگ کر رہا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ تبھی مجھے کچھ دکھائی دیا۔ وہ کچھ لکھا ہوا تھا، کیا لکھا تھا مجھے اس کا سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی لکھا تھا لال پینٹ سے لکھا گیا تھا۔ مجھے لگا شرارتی لڑکوں نے مستی کرنے کے ارادے سے وہ سب لکھ دیا ہوگا، لیکن جب میں اس نشانوں کو اچھے سے چیک کرنے کے لیے آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہ نشانات کافی دور تک بنے ہوئے تھے۔ وہ کوئی بنا سوچے سمجھے نشان نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑا پیٹرن میں لکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی کسی لینگویج ہو، لیکن وہ لینگویج میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، نہ پڑھی تھی نہ سنی تھی۔ وہ نشان ایک چھوٹی سی پہاڑی تک جا کر ختم ہو جاتے تھے۔ میں ان نشانوں کا پیچھا کرتے کرتے اس پہاڑی کے پاس پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس جگہ ایک سڑی گلی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس لاش کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ دیکھنا میرے لیے بہت ڈراؤنا تھا، کیونکہ تب میں نے اپنی زندگی میں اس وقت ایسا سین کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں تک آتے ہوئے مجھے ایک بھیڑیا بھی دکھائی دیا تھا، جو کہ بالکل نارمل سی بات تھی۔ ایسے جنگلوں میں بھیڑیوں کا دکھائی دینا ایک عام سی بات تھی۔ خیر میں جلدی اپنے اسٹیشن پہ ڈیڈ باڈی دیکھے جانے کی رپورٹ دی، اور کچھ ہی دیر میں میرے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہم نے باڈی کو وہاں سے نکالا اور اس کی موت کی وجہ پتہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس ڈیڈ باڈی کی حالت بہت خراب تھی اور اس کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اس لیے ہم سب کو یقین تھا کہ یہ پکا کسی جنگلی جانور جیسے کہ کسی بھیڑیے کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ہم نے نوٹس کیا کہ اس ڈیڈ باڈی کا دل بھی نہیں تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جس جانور نے اس کو مارا ہو اس کا دل بھی نکال کر کھا گیا ہو یا اپنے ساتھ لے گیا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ جب ہم نے اچھی طرح سے چیک کیا تو پتہ چلا جس طرح سے وہ لاش کٹی پھٹی تھی، اس کے جسم کے سارے حصے آس پاس ہی بکھرے ہوئے تھے، صرف اس کا دل نہیں تھا۔
اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کھایا ہوا نہیں تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ اس کا خون صرف اس کا دل نکالنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اور تو اس لاش کے اعضاء جس ترتیب سے زمین پر بکھرے پڑے تھے وہ ایک پینٹاگرام کی تصویر بنا رہے تھے، اور کسی جانور کے لیے ایسا کرنا بالکل بھی ممکن نہ تھا۔ یہ بات سمجھ آتے ہی ہم سب کے دماغ نے کام ہی کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ کس کا کام ہو سکتا تھا؟ آنا فنا جنگل میں ایڈمنسٹریٹر نے آنے جانے والوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے جنگل بند کروا دیا۔ اس علاقے کے چپے چپے کو چھاننے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر آخرکار ہم کو وہ جگہ مل گئی جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ اس جگہ بہت سارے پتھر رکھے ہوئے تھے جس پر لال پینٹ سے کچھ عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے، بالکل ویسے ہی نشان جیسے اس ڈیڈ باڈی کے آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لال نشان کسی پینٹ سے نہیں بلکہ خون سے بنائے گئے تھے۔ وہاں بیچوں بیچ ایک لکڑی سے پینٹاگرام بنایا گیا تھا جس کے ٹھیک بیچ میں وہ دل رکھا ہوا تھا۔ ہم لوگ وہاں کھڑے اپنے دماغ میں چل رہے سینکڑوں سوالوں کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ اچانک میری نظر کچھ دور کھڑے ایک بھیڑیے پر پڑی تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ وہی بھیڑیا ہے جو مجھے اس لاش کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ویسے تو میرے لیے اس جنگل میں ایسے کسی بھیڑیے کا دیکھنا جانا بالکل عام سی بات تھی، لیکن اس بھیڑیے کو اس وقت وہاں دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں اس بھیڑیے کے پیچھے جانے لگا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ بھیڑیا وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جنگل کے اندر جانے لگا۔ بھیڑیوں کے پنجے کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میں تقریباً 500 میٹر دور جانے کے بعد میں نے ایک بہت عجیب و غریب چیز محسوس کی۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑیوں کے پنجوں کے وہ نشان جس کا پیچھا کرتے ہوئے میں وہاں تک جا رہا تھا وہ اب کسی انسان کے پیروں کے نشان بنتے جا رہے تھے۔ وہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا، لیکن پھر بھی میں آگے بڑھ گیا۔ پھر 200 میٹر دور آگے جانے کے بعد وہ پیروں کے نشان بھی غائب ہو گئے۔ اب وہاں کوئی پیروں کے نشانات نہیں تھے، نہ ہی پنجوں کے نشان تھے۔ میں نے تو وہاں کوشش کی لیکن وہاں کسی کے آنے کا کوئی ایک نشان ہی مل جائے، مگر وہاں مجھے کوئی نشان نہ مل پایا۔ آخرکار تھک ہار کر میں اپنے اسٹیشن واپس آ گیا۔ میں نے اپنی رپورٹ دے دی۔ کچھ دنوں بعد جنگل بھی عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، مگر اس لاش کو لے کر ہمارے ذہنوں میں جو بھی وہ سوالات تھے وہ ابھی بھی سوالات ہی بنے ہوئے تھے۔ میڈیا میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ جیسا کہ میڈیا ہر کیس میں کرتا ہے، اس کیس میں بھی میڈیا نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی تھی۔ میڈیا کے حساب سے اس آدمی کو قربان کرنے کے لیے مارا گیا تھا۔ ان سب باتوں سے یہ ہوا کہ اس جنگل میں آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس بھوت کو جنگل میں دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آنے لگے۔ پھر ایک دن فرائیڈے کو صبح میں اپنے کام کے لیے پہنچا تھا۔ اسٹیشن میں بیٹھے 2 رینجرز میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سب کے چہرے پیلے پڑے ہوئے تھے جیسے وہ بہت زیادہ شاکر ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے بتایا وہ رینجرز قسم کھا رہے تھے کہ انہوں نے جنگل میں اس کھوئے ہوئے رینجر کو دیکھا ہے جو آج سے کئی مہینے پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ان کی بات کو مذاق سمجھ کر ٹالنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے اس کی فوٹو دکھائی۔ یہ فوٹو ان رینجرز نے ہی لی تھی۔ جب ہم نے اس فوٹو اور اس کھوئے ہوئے رینجر کی پرانی فوٹو کو ملایا تو میں بھی شاکر رہ گیا۔ وہ دونوں ایک ہی انسان کی تصویر تھی۔ ان دونوں میں سے ایک رینجر نے کہا، ہم لوگ جنگل میں پیٹرولنگ کر رہے تھے کہ وہ رینجر ہمیں کچھ دور کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ ہم نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اسی وقت اس کی فوٹو لے لی۔ پھر جیسے ہی ہم نے اس کو آواز دے کر بلانے کی کوشش کی تو اگلے ہی پل وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر ہم دونوں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے اور اسٹیشن پر آ گئے۔ انہوں نے جو فوٹو اس دن لی تھی وہ آج بھی اس اسٹیشن میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس دن کے بعد سے اس اچانک غائب ہو جانے والے رینجر کو کبھی کسی نے نہ دیکھا، نہ ہی اس کی بنانے والی دل اور ڈیڈ باڈی کے متعلق کچھ پتہ چل سکا۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ وہ خون کس قربانی کے لیے کیا گیا تھا یا پھر وہ کسی جنگلی جانور کا کام تھا، مگر میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس گھنے جنگل میں بہت سارے ڈراؤنے راز چھپے ہوئے تھے۔